میت موجود ہے، ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں، نیت کی میں نے 4 تک بھی نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے سامنے موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ دوستو جھگڑے کیوں ہیں؟ مجھے بات سمجھائیے۔ جب سامنے میت موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے، اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ قبر پر گئے ہم، بابا تو میرے لیے دعا کر، سامنے موجود تھا، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا تھا، ہماری دعا کا محتاج تھا، اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعائیں مانگ سکتا ہے۔ دوستو زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ میں رک گیا ہوں اب آپ کی توجہ کی خاطر۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ چھوٹا ہو تو بھی دعا کروانا جائز، زندہ بڑا ہو تب بھی دعا کروانا جائز۔ حدیث پاک میں آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعا مانگنا تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ چھوٹا ہو پھر بھی دعا کروانا جائز۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، لیکن بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے۔ بڑے سے دعا کروائیے، چھوٹے سے لیکن شرط یہ زندہ ہو۔ اگلا جملہ، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئی ہو۔ آئیے سبق پر، میت سامنے موجود ہے، زبان کو حرکت نہیں دے سکتا کہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ لے، ہماری دعا کا یہ زبان کو کیوں حرکت نہیں دے سکتا؟ اندر روح نہیں ہے۔ یہ جسم حرکت تب کرے گا کہ اندر روح موجود ہو۔ جنازہ پڑھ لیا، میت نے ہمیں کہا اب تم واپس چلے جاؤ، میں قبرستان خود جا کر قبر میں اتر جاؤں گا۔ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ہم لے گئے، ٹھیک، قبر میں جا کر اتارا، بس بھئی سارے کام تم نے کیے ہیں، اب قبلے کی طرف رخ میں خود پھیر لوں گا۔ کیوں؟ روح اندر نہیں ہے۔ یہ جسم حرکت تب کر سکتا ہے کہ اندر روح موجود ہو، روح جسم کے اندر موجود نہ ہو تو یہ جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ سبق پر آئیے، سارا وجود والدہ کے رحم میں اللہ نے بچے کا تیار کر دیا، لیکن حرکت اس لیے نہیں کر سکتا، اندر روح موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر۔ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں الفاظ،
40 دن کے بعد اللہ نے پانی کے قطرے کو خون بنایا، 40 دن کے بعد خون کو اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، 40 دن کے بعد گوشت میں سے ہڈیاں بنانا شروع کی، 40 دن کے بعد اوپر گوشت اور چمڑا چڑھا دیا، 40 دن کے بعد اللہ کریم نے بچے کے جسم میں روح ڈال دی، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑا قرآن پاک جی منداز۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، اب تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ گفٹ ہے میری طرف سے، پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد بوٹی بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد ہڈیاں بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد چمڑا اور گوشت چڑھانے والا اللہ، 40 دن کے بعد اندر روح ڈالنے والا اللہ، فرمایا سارے کام کرنے والا اللہ، تو یہ بھی مان لو فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ میرا ایک سوال ہے اہلیان لاہور پر، ایک ساتھی مجھے کھڑا ہو کر بتا دے، ایک ساتھی صرف، یہ جتنے کام ہیں پانی، خون، گوشت، ہڈیاں، چمڑا، اندر روح، یہ کام اللہ کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ نہیں، قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے، اللہ کے بغیر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ نہیں، مہربانی کیجئے ذرا آپ سوچ سمجھ کر جواب دیے۔ کوئی؟ تو اس کا مطلب ہے آپ پیروں کو نہیں مانتے، آپ ولیوں کو نہیں مانتے، کمال ہے، آپ فقیروں کو نہیں مانتے۔ اچھا تو ولی ہوتا کون ہے؟ داڑھی چٹ تے مچھاں تے وٹ، ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا، یہ ولی ہے؟ مجھ سے پوچھئے نا، ہم اللہ کا ولی کس کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا، جو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سبق پھر روک دیا، سبق پر آؤں گا۔ یہ چادر ہے، انصاف آپ نے کرنا ہے، آپ میرے جسٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا تھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تو پانی کا پیالہ منگوایا کرتے تھے، اور پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈال کر پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو عورت پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی، بیعت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی۔ دوسرا انداز، یہ چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا کونا پکڑ لیا کرتے تھے۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، اب آپ میرے جج ہیں، اور چادر لمبی کر کے خواتین میں بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو خاتون میری چادر کو پکڑتی جائے گی، بیعت میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی۔ یہ درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا، حدیث پاک میں آیا، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے پانی کا پیالہ بھیجا، اس میں ہاتھ ڈال دو، چادر لمبی کر کے بھیج دی، اس کو پکڑ لو۔ ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چادر کے پیچھے سے بول پڑی، حضرت میں نے بیعت کرنی ہے، پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔
بیعت کرنی ہے، آپ کی چادر کو نہیں پکڑوں گی۔ بیعت کیسے ہوگی؟ اس اسمان ساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا منظر احباب، یہ پردہ ہے، میں پردے کے نیچے سے اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہوں، چہرہ نہ، جسم کے باقی حصے نہ، ہاتھ، صافنی یا رسول اللہ، پردے کے نیچے سے میں ہاتھ باہر نکالتی ہوں، آپ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں، تب میری تسلی ہوگی۔ جواب سنیے گا، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں تائید چاہوں گا میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیتے تو ہمارا ایمان یہ ہے کوئی مسلمان امام الانبیاء پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ آپ تائید تو کریں، کوئی مسلمان شک کر سکتا تھا؟ محبت سے کوئی شک کر سکتا تھا؟ ہائے قربان چاہوں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کریکٹر تو دیکھیے، پاکیزگی تو دیکھیے، طہارت تو دیکھیے، میں ہاتھ باہر نکال دی ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے تب تسلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا خبردار، پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا، انی لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دے، بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ لے، پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا، کیونکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ انصاف جو نہیں رہا، ہائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں ساری زندگی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا بھی نہیں، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جس کے سامنے بے پردہ غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت کی خدمت کر رہی ہیں، کوئی لوز ٹاک نہیں خیال کیجئے گا، اور حضرت کی خدمت، یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ احباب، اولیاء کرام کی ولایت برحق ہمارے دادا استاد، بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اولیاء کرام کی ولایت برحق، انبیاء کرام کی نبوت برحق، اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق، لیکن برکت دینے والی صفت کا مالک ہونا صرف رب العالمین کا حق۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی دھاگا ہے۔ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ قبر کے اوپر ماپ کر رہا ہوں، یہاں رکھا، یہاں رکھا، یہ دھاگا گھر میں جا کر لٹکاؤں گا، برکت ہوگی۔ اچھا یہ قبر کی مٹی اٹھا کے لا رہا ہوں، کیوں بھائی جان؟ گھر میں ڈالوں گا، برکت ہوگی۔ یہ کیا؟
یہ فلاں قبر سے نمک اٹھا کر لا رہا ہوں، گھر میں چھڑکوں گا تو برکت ہوگی، نہیں نہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، اگر پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد گوشت بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد ہڈیاں بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد روح ڈالنے والا اللہ، 40 دن کے بعد چمڑا بنا کر اندر روح ڈالنے والا اللہ، تو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے، بابرکت رات ہے۔ اب آپ ذرا ایمان کے جذبے سے جواب دیجئے گا، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ دوسرا انداز وہی 18واں پارہ سورۃ المومنون، پڑھے لکھے احباب کے لیے پھر گفٹ میری طرف سے۔ پانی کے قطرے کو اللہ نے 40 دن کے بعد خون بنایا بغیر مانگنے کے۔ انسان تو اس وقت مانگنے کے قابل ہی نہیں تھا، ابھی تو وجود تیار ہو رہا ہے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے خون بنایا بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد گوشت میں سے ہڈیاں پیدا کر دی بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد اوپر چمڑا اور گوشت چڑھایا بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد روح ڈال دی بغیر مانگنے کے۔ سارے کام اللہ نے بغیر مانگنے کے کر دیے۔ جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں۔ سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے، اب جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتے اللہ میری نہیں سنتا۔ ہائے اتنی بڑی ناشکری۔ مولانا صاحب مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، دعوت آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی بھی تو لگانی پڑتی ہے۔ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی بھی تو منت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کریم کا قرآن قربان جاؤں تیرے انداز پر، سیڑھی والی مثال، چپڑاسی والی مثال آج دی جا رہی ہے، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف۔ یہ میں نے سورت قاف کھولی ہوئی آیت نمبر 16، یہ حوالہ ہے۔ اب دوستوں نے غور کیا، میں جس مقام کی تلاوت کر رہا ہوں آپ کو حوالہ ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں۔ کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا، آپ نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا ہے، اور انسان کے دل کے ارادوں کو جاننے والا بھی صرف میں اللہ ہوں، اور میں اللہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ یہ میری اینک، یہ میری ٹوپی، یہ میرا لباس، یہ اتنے کریم نہیں ہیں جتنا اللہ میرے قریب ہے۔ چھت پر چڑھنا ہو مانتا ہوں احباب، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانتا ہوں کئی دفعہ ہمارا بھی چانس بنا، آفس کے دروازے پہ پہنچے، مولانا صاحب آپ کہاں سے آئے؟ جی فلاں علاقے سے، تو ملاقات کرنی، حوصلہ حوصلہ، وزٹنگ کارڈ دیجئے۔ وزٹنگ کارڈ میں نے دیا، آپ یہاں تشریف رکھیں،
میں اندر جا کر آپ کا کارڈ پیش کرتا ہوں. انٹرکام پہ بات ہوتی ہے, فون پہ بتایا جاتا ہے فلاں مولانا صاحب ملاقات کے لیے آئے ہیں. دوستو افسر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا, اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. رب العالمین فرماتے نعلم ما توسوس به نفسو, اللہ تو انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے. میرا عقیدہ, میرے اکابرین کا عقیدہ, میری جماعتی شاطو توحید و سنہ کا عقیدہ, آپ کے اور میرے دل میں جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ, اور جو ارادہ دل کے اندر ابھی نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ. اور جو اللہ دل کے ارادے جاننے والا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. سبق پر آئیے. میں امیر اور غریب بندے کی بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے. غریب بندے نے تقریر کی تھی. غریب نے امیر کو کہا تھا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا. تجھے یہ بات کہتے شرم نہیں آئی؟ تو نے جو باتیں کہی ہیں اس اللہ کی ناشکری کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, ابتدا انسان کی مٹی سے. چلو پنجابی کے ایک دو شعر عرض کرتا ہوں. پنجابی کے شاعر نے کہا مٹی کولوں پانی بنیوں پھر جوگ تے جوکوں بوٹی. مٹی پانی پھر اس کے بعد خون گوشت. مٹی کولوں پانی بنیوں پھر جوگ تے جوکوں بوٹی. وقت معین شکم مائی وچ تیری بن گئی شکل جنوٹی. بچہ بن کے جگتے آیوں تے بنے پھرے لنگوٹی. شیر جوانا بڑھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی. جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا, جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا. تیری سوکھ گئی گردن موٹی. دنیا تسایا کر لئی عارف رب عقبہ نہ کرے کھوٹی. ابتدا دیکھ. غریب نے کہا مٹی اور پانی پھر حسین و جمیل انسان. ایسی متکبرانہ باتیں کر رہا ہے تو. غریب بندے نے کہا یہ میرے سامنے اچھا آپ کو وہ مطالبہ یاد ہے دوستوں کو کہ سرداروں نے کہا تھا غریبوں کو اٹھا دو؟ وہ سبق دوستوں کو بھول تو نہیں کیا نا؟ وہ ذہن میں اس کا جواب آنے والا ہے. بس ہم منزل کے قریب ہیں. اب آپ خیال. غریب بندے نے تقریر کرتے ہوئے کہا بڑا قیمتی جملہ لیکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. دل کی تختیوں پہ لفظ لکھیے گا. غریب ساتھی نے کہا اس مالدار کو میں غریب ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں. یہ آیت نمبر 38 میں نے کھولی ہوئی ہے. غریب ہوں کوئی بات نہیں, مفلس ہوں تنگ دست, لیکن لا اشرک بربی احدا, میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. غریب ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں. میری ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے تجھے دولت سے نواز دیا، میں غریب ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مشرک تو نہیں ہوں، جیسے تو اپنے باغات میں سے یہ جتنی تیرے پاس دولت اور سرمایہ ہے اس میں سے جتنی زمین کی پیداوار ہے اس میں سے اللہ کے بغیر دوسروں کے نام کے حصے نکالتا ہے، میں رب العالمین کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرتا، حصے نکالتا ہوں تو صرف رب العالمین کے نام کے۔ لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ احباب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پھر سبق روک دیا حدیث پاک سنانے کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مر رجلان علی قریہ، دو بندے جا رہے تھے، پردیسی مسافر ایک بستی کے قریب سے، بستی والوں نے پکڑ لیا، رک جاؤ جی پردیسی ہمیں جانے دو، کہنا ہمارا میلہ لگا ہوا ہے عرس، اور عرس والے دنوں میں، میلے والے ایام میں جو بندہ بھی یہاں سے گزرے ہم اس کو جانے نہیں دیتے، تب جانے دیں گے۔ یہ جو ہمارا دربار بنا ہوا ہے، یہ عرف عام میں کہہ رہا ہوں، یہ پرستش گاہ، جو بندہ میلے والے دنوں میں یہاں سے گزرے، یہ جو ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، نظر نیازیاں کرتے ہیں، میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے، جتنے تک اس کے نام کی نظر و نیاز نہ دے ہم اسے جانے نہیں دیتے۔ نظر نیاز دے دو، چلے جاؤ۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے کہا لیس عندی شیئن، مہربانی کرو مجھے جانے دو، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مہربانی کرو، پردیسی ہوں، مسافر۔ بستی والوں نے کہا قرب ولو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نظر و نیاز دینے کے لیے، ایک مکھی پکڑ لے اور مکھی مار کر اس کے نام پر نظر نیاز دے دے، ہم تیرا راستہ چھوڑ دیں گے، اور ایک مکھی بھی تو نے اس کے نام پر نظر و نیاز نہ دی تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے مکھی پکڑی، مار کر اس پرستش گاہ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اس کے نام پر نظر و نیاز دے دی، فخلو سبیلا۔ آپ فرماتے ہیں بستی والوں نے کہا تو چلا جا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ دوسرے کو کہا تو دے دے، تو دے دے مکھی، تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا نا، جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، اللہ کریم کے بغیر کسی کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں نا انجام کیا ہوگا، کیا کرو گے، مار ڈالو گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، کوئی پرواہ نہیں، مار ڈالو گے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر سماس غیب جانے دیگر است، جان اس کو مار ڈالو گے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بستی والوں نے اسے قتل کر دیا۔ جو بندہ مکھی دے کر نظر و نیاز کے طور پر جان بچا کر چلا گیا تھا، آخر ایک دن موت تو آنی تھی، جب اس کی موت آئی آپ فرماتے ہیں دخل النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے
اسی شرکیہ عقیدے پہ موت آئی، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور جس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے ہیں، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نظر و نیاز کے لیے نہیں دی، جان کے ٹکڑے کروا دیے، قتل ہونے کے بعد داخل الجنہ، جنت کا وارث بن گیا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اقبال نے کہا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ غریب نے کہا میں غریب ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں۔ دوستوں کو سبق یاد ہے؟ اب تھک گئے میرا خیال ہے، سبق یاد ہے؟ غریب بندے نے کہا، امیر ساتھی کو تقریر کرتے ہوئے، سورۃ الکہف یہ میرے سامنے 15واں پارہ، اور غریب بندے کا جملہ اس نے کہا اپنے مالدار دوست کو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ حوالہ ہے۔ دنیا دار، جب تو نے اپنے باغ میں قدم رکھا تھا تیری زبان پر ہونا چاہیے تھا ماشاء اللہ۔ یہ جتنی جو رونق نظر آ رہی ہے، یہ بہار، یہ چمن، یہ گلستان، یہ کھیتی، یہ رواں دواں چشمہ، ماشاء اللہ، اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے۔ یہ کس کی مہربانی اور مرضی سے ہے؟ نہیں، اللہ کا نام محبت سے لینا ہے۔ کس کی مرضی سے ہے؟ بابرکت رات ہے، اور کیا پتا اللہ یہ میرا سوال اور آپ کا جواب بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کس کی مہربانی اور مرضی سے ہے؟ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے لیکن اللہ کریم کی توفیق سے یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے۔ اب آج کی سوسائٹی میں اس کی تعبیر کیا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب۔ یا رب کہنے کی اپیل کر رہا ہوں، آپ سے محبت سے کہنا ہے ذرا جذبے سے، تاکہ اللہ یہ ہماری تائید قبول کر کے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب کہنے کی اپیل ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ نہیں، مسجد سے باہر آواز تو دوستوں کی جانی چاہیے، گونج جانی چاہیے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ ایک دفعہ اور میری درخواست ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، فقط تیری بندہ پروری ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، ان ترانی انا کل من کا مالم و والدا، ٹھیک ہے میں مال کے لحاظ سے کم، برادری کے لحاظ سے بھی کم، اولاد بھی میری کم، دنیا کی عزت کے لحاظ سے بھی تجھ سے کم، لیکن سن مالدار بندہ، فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار تیرے باغ میں سے مجھے اعلیٰ باغ عطا کر دے۔ اللہ کر سکتا ہے، جس پر تجھے فخر ہے نا۔ اللہ بھیجے آسمان سے کوئی عذاب، تیرے باغ کو اللہ کریم ملیا میٹ کر کے رکھ دے، نام و نشان مٹا کے رکھ دے۔ یہ جو پانی کا چشمہ ہے نا رواں دواں، اللہ کریم اس کے پانی کو خشک کر دے، پانی نیچے لے جائے، ایک قطرہ بھی تیرے ہاتھ میں نہ آئے۔ اللہ کر سکتا ہے۔ محبت سے اللہ، اونچی اونچی اپیل ہے، اللہ آکڑ کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے، فخر کیوں کرتا ہے؟
اس نے کہا بس بس مولوی صاحب تقریر اپنے پاس رکھ، مجھے سب کچھ پتا ہے، بڑا تو آ گیا مجھے سمجھانے والا، بس بس میں نے سارے مسئلے سنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے رب العالمین فرماتے ہیں وَوَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ دوسرے دن یہ مالدار بندہ، دنیا دار، زمیندار جب پہنچا اپنے باغ کا چکر لگانے کے لیے، نہ میں بھول تو نہیں گیا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، حیران کھڑا ہے، نہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کہاں پہنچا ہوں۔ قرآن پاک کے الفاظ، جب باغ والی جگہ پہ پہنچا سارا باغ تباہ و برباد ہوا پڑا تھا۔ خیال اللہ، یہ دیکھیے گا اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، افسوس کی وجہ سے ہتھیلیاں مل رہا تھا، ہائے 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 میں نے جتنا خرچ کیا تھا سارا برباد ہو گیا، جو محنت مزدوری کی تھی ساری ضائع ہو گئی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جڑیں اکھڑی پڑی ہیں، انگور سارے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں، کھجوروں کے درخت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، پانی کے چشمے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ساری کھیتی ذرا ذرا ہوا پڑی ہے۔ اللہ دوستو، ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ اب خیال، منزل بڑی قریبا، آپ دوستوں کو وہ مطالبہ تو نہیں بھولا، وہ سرداروں کا مطالبہ تھا ان کو اٹھا دیجئے غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے، آ گیا جواب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب اس مالدار بندے نے کہا ہائے، جب دیکھا باغ تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، کھیتی اجڑی پڑی ہے، سارا چشمہ خشک ہوا پڑا ہے، ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی ہے، اب افسوس کے ساتھ ہتھیلیاں ملتے ہوئے کہنے لگا ہائے کاش میری بدنصیبی، میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناتا، میں جن حضرات کے نام کے حصے نکالا کرتا تھا، یہ فلاں کے نام کی نظر ہے، یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، یہ اتنی بوریاں فلاں کے نام کی منت منوتی ہیں، ہائے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناتا، نعمتیں اللہ نے دی تھی تو حصے صرف اللہ کے نام کے نکالتا۔ میں نے سبق روک دیا، ایک اشارہ، 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، یہ میں نے آیت نمبر 66 کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ ہے، آخری 2 سطریں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ خالی کپ ہے جی، بس اسی پر میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ مسئلہ سمجھنے کا شوق ہو، اللہ فرماتے ہیں جانوروں کو دیکھ لو، گھر میں گائے کھڑی ہے، بھینس کھڑی ہے، بکری موجود ہے، سبز رنگ کا گھاس کھایا، میدے میں خوراک گئی، اب اللہ کریم خوراک کے 4 حصے بنا رہا ہے، ایک حصے سے سرخ رنگ کا خون تیار ہو رہا ہے، خوراک کے دوسرے حصے سے
بدبودار پیشاب تیار ہو رہا ہے، خوراک کے تیسرے حصے سے کالے رنگ کا گوبر بن رہا ہے، اور اسی خوراک کے چوتھے حصے سے لبنن خالصا، خوراک تو ایک ہے۔ اچھا قربانی، جب عید قربانی والی آئے، جانوروں کو ذبح کیا، پیٹ چونک کیا، اندر کوئی پردہ اور دیوار نظر نہیں آ رہی، ایک میدان اسی کے اندر خوراک گئی، کوئی پردہ نظر نہیں آ رہا، دیوار نظر نہیں آ رہی، حصے چار ہو رہے ہیں، چار الگ چیزیں۔ دودھ کے اندر اللہ کریم نے خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا، ورنہ ہم کیسے پیتے، پھینک دیتے، یہ کوئی پینے کے قابل ہے؟ پیشاب کے قطروں سے اللہ کریم نے دودھ کو بچایا، گوبر کے ذرات سے اللہ نے دودھ کو محفوظ رکھا، خون کی سرخی سے پاک، پیشاب کے قطروں سے پاک، گوبر کے ذروں سے پاک، لبنن خالصا۔ اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے۔ یہ خالص دودھ کس نے بنایا؟ نہیں، محبت کے ساتھ کس نے بنایا؟ یہ گلاس ہے۔ دوستو، آپ نے مجھے ایک بات بتانی ہے محبت سے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور ایک سوال ہے میرا، کویسچن ہے میرا، اس کے اندر پانی ہو، اس کو میں الٹا کر دوں، اس میں پانی رہے گا؟ جی نہیں، کیوں نہیں رہے گا؟ نہیں، کیوں نیچے گر جائے گا؟ اچھا الٹا ہو گیا، اس لیے پانی اس میں نہیں رہے گا۔ چلو یہ تو چھوٹا سا گلاس ہے، میرے ہاتھ کے اندر جگ ہے، جگ ہے، ڈھکن میں نے کھولا، جگ کو الٹا کر دیا، اس میں تو پانی رہے گا؟ ساتھی نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ بھائی جگ بڑا ہے، کیوں نہیں رہے گا اس میں؟ انا للہ۔ اچھا میرے ہاتھ میں بوتل ہے، پیپسی ہے، کوک، ڈھکن کھولا، بوتل کو الٹا کر دیا، اس میں تو شربت رہے گا؟ کیسے نہیں رہے گا؟ دوستو اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ ذرا گھروں میں جا کر غور کیجئے گا، گائے کھڑی ہے، بھینس کھڑی ہے، بکری کھڑی ہے، اللہ نے نیچے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں لٹکا دی ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا رہا۔ یہ تھن دودھ کی بوتلیں، یہ تھن دودھ کی بوتلیں ہیں بھی الٹی، تو نیچے کوئی ڈھکن ہے؟ آپ دوست خاموش ہو گئے، کوئی پیچ، کوئی ڈھکن بھی نہیں، کوئی، اور ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا رہا۔ جب یہ تھن دودھ سے بھر گئے، اب زبان سے تو گئے بول نہیں سکتی، زمین پہ پاؤں مار رہی ہے بے قرار ہو کر، اشارہ کر رہی مالک آنا، خزانہ دودھ والا جمع ہو گیا ہے وصول کر۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے بھینس، جتنے تک مالک آ کر ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا۔ ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ پھر عجیب بات دیکھیے نا، ہمارے علاقے میں تو گنا پیدا ہوتا ہے، گنڈیریاں لوگ بناتے ہیں، دکاندار فروخت کرتے ہیں۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں سے، ذرا غور کیجئے گا، جس بزرگ کے دانت نہ ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے ہوں، وہ گنڈیریاں کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، کیوں؟ میں نے بات نہیں سمجھی دوستوں کی۔
دانت نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کچھ اللہ کی نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے. اچھا جس بزرگ کے دانت نہ ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے، وہ کیلا تو نہیں کھا سکتا؟ کیلا کھا سکتا ہے؟ نہیں، دانت جو نہیں ہے. جی اچھا کیلا نرم، لیکن نہیں، بات یہ ہے نا احباب کہ کیلا وہ کھا تو لے گا لیکن چبانا پڑے گا، کچھ تو چبانا پڑے گا نا جی. ہاں خیال. رب العالمین فرماتے ہیں لبنن خالصا سائغا للشاربین. آیت نمبر 66. دودھ میں اللہ کی ایسی بہترین نعمت ہے، استعمال کرنا ہو تو دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے. اب اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے احباب، ایمان کے جذبے کے ساتھ. اگر ایسی بہترین نعمت پیدا کرنے والا اللہ، تو حصے کس کے نام کے ہونے چاہیے؟ اب آپ خیال. اس غریب بندے نے کہا تجھے یہ ناشکری کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی. آگے احباب خیال. جب اس مالدار بندے نے دیکھا کہ باغ سارا تباہ ہوا پڑا ہے تو کیا کہنے لگا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرتا. آگے احباب خیال. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. جن کے نام پر نظر و نیاز دیا کرتا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی امداد کے لیے آتا. جب میں اللہ کریم نے باغ کو تباہ و برباد کیا اور خود بھی وہ اللہ سے بدلہ لینے والا نہیں تھا. اب مسئلہ اس مقام پر سمجھ آ گیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. مسئلہ سمجھ آ گیا، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ نے قصہ کیوں سنایا؟ مطالبہ دوستوں کو یاد ہے ان غریبوں کو؟ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مالدار اور غریب کا قصہ سنا کر ساتھ اللہ کریم نے آیت ذکر کی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آیت نمبر 28 میں نے کھولی ہوئی ہے. میرے محبوب خیال کرنا، دنیا داروں کی بات مان کر ان غریب ساتھیوں کو اپنی محفل سے نہ ہٹانا. کیوں؟ میں اللہ کریم کو شرک کرنے والے سرداروں سے پیار نہیں ہے، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، ان کو نہ ہٹانا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ یہ قصہ سن لیجئے. اللہ کریم کیا باغ تباہ و برباد کر کے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا. مجھے شرک کرنے والے ان دنیا داروں سے پیار نہیں، شرک کرنے والے ان زمینداروں سے پیار نہیں، شرک کرنے والے ان سرداروں سے پیار نہیں، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھ میرے حبیب، جو صبح و شام رب العالمین ہی کو پکارا کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں اللہ کریم راضی ہو جائے. ان کو نہ ہٹانا. میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا. ہم نے ایک اور جگہ بھی ابھی جا کر بیان کرنا ہے. اللہ کریم حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.